محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں درود اس پاک نبی پر جن کے صدقے ہم ان کی امت میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور گزر جانے کے بعد خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی حضرت طلحہ بن عبداللہ کو وہی بلند ترین مقام و مرتبہ حاصل رہا اور اس معاشرے میں ان کی وہی قدر و منزلت برقرار رہی۔ خلیفہ اول کے مشیر خاص اور انتہائی قریبی دوست کی حیثیت سے انہیں دیکھا جاتا رہا۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں جلیل قدر شخصیات میں بہت قدیم تعلق تھا اور پرانی شناسائی تھی، حتیٰ کہ مکہ شہر میں دین اسلام کے بالکل ابتدائی دور میں خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں ہی تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تھے، اور پھر خلیفہ دوم حضرت عمر ابن الخطاب کے دور میں بھی ان کی یہی حیثیت اور قدر و منزلت برقرار رہی، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلانہ حملے کے نتیجے میں جب شدید زخمی ہو گئے تھے، بچنے کی امید کم تھی، تب اکابر صحابہ میں سے متعدد شخصیات نے یہ اصرار کیا تھا کہ اے امیر المؤمنین، آپ اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیجئے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 افراد کے نام گنواتے ہوئی تاکید کی تھی کہ یہی 6 افراد باہم مشاورت کے بعد آپس میں سے ہی کسی کو منصب خلافت کے لیے منتخب کر لیں، انہی 6 افراد میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔